آیت نمبر 135 اور الذین جو لوگ اذا جب فعلوا وہ کر لیتے ہیں فاحشہ کوئی بھی بے حیائی کا کام۔ ایک عمل ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے۔ عمل مضبوط ہوتا ہے، فعل کمزور ہوتا ہے۔ تو ایک تو خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی میں کبھی اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے فاحش کا فعل کر لیتے ہیں۔ فاحش کا لفظ جو ہے فحش سے ہے، فحش کہا جاتا ہے ہر ایسی بات کو جو کہ غیر مناسب ہو۔ دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی بے حیائی، بد کرداری، اس کو بھی فحش کہا جاتا ہے۔ وہ عورت جو کہ بہت بدتمیز زبان رکھنے والی ہو، اس کو بھی فاحشہ عورت کہا جاتا ہے۔ اور قدیم عربی زبان میں وہ عورت جو بہت زیادہ بوڑھی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے، خوبصورتی باقی نہیں رہتی ہے، اس کو بھی فاحشہ کہا جاتا تھا۔ یعنی کہ ہر وہ چیز یا وہ عمل یا وہ بات جو کہ خوبصورت نہ ہو، مناسب نہ ہو، اس کو فاحشہ کہا گیا ہے۔ پھر آیت میں اس کا لفظ لایا گیا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جب، اور جب کے اندر یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ہونے کے بارے میں امید ہونا، یقین ہونا کہ ایسا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں کمی، کوتاہیاں، گناہ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یہ ممکن بات ہے۔ لیکن اس کی فوراً بات کہا کہ ذکر اللہ، انہیں اللہ تعالیٰ فوراً یاد آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جنہیں اپنے گناہ کرنے کے بعد فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، اور انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ بڑی پیاری بات کہ یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اور عین گناہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ براہ راست معافی مانگنے کو نہیں کہا گیا، پہلے اللہ کو یاد کرنے کو کہا گیا ہے کہ پہلے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لو، وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، پھر اس کے بعد اس رب سے جو ہے وہ استغفار کرو۔ بڑی پیاری بات بعض لوگوں نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو جان لیں گے تو پھر ہم اس سے معافی بھی مانگ لیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہوگا کہ کوئی ہے جو کہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اسی کو آگے بیان فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون ہے جو کہ گناہوں کو معاف کرے گا، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ ذنوب کا لفظ یہاں پہ جو آیا یہ فعول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ بھی ہے، جمع کا صیغہ بھی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ گناہوں کو صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ معاف کر سکتی ہیں۔ ماں باپ ہو جائیں، استاد ہو جائیں، کوئی بھی رشتہ ہو جائے، وہ کتنی مرتبہ معاف کرے گا، آخر تنگ آ جائے گا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جو کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو اتنی کثرت کے ساتھ معاف کرتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک دنیا میں کتنے لوگ آباد ہوتے ہیں، اور پھر کتنے لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دن میں کتنے کر رہے ہوتے ہیں۔ کون ہے جو اتنے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ وہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک اور خوبی کو بیان فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے علی اس پر مَا فعلوا، جو وہ کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اپنی زندگی میں جو کمی، کوتاہی، گناہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر اڑ نہیں جاتے ہیں، اصرار نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر انسان بڑا گناہ کر لیتا ہے مگر اس کی ندامت اس کے بڑے گناہ کو چھوٹا کر دیتی ہے، اور بعض اوقات انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے لیکن بار بار کرنے کی وجہ سے اس کا چھوٹا گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ یہاں پہ کس چیز کے جاننے کی بات ہو رہی ہے؟ تو دو تین ممکن ترجمے اس کے جو کیے گئے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی یہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں وہ جانتے ہیں کہ معافی مانگنے کے بعد کیسا نور ملتا ہے، کیسا سرور اور سکون ملتا ہے، وہ جانتے ہیں۔ یا یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ گناہ کرنے میں کیسی بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے، کیسے اندھیرے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ یا پھر یہ کہا گیا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں کتنی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں کی ہیں، اور کتنا وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں کرتے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی کیفیت کو جاننے والا ہے۔